السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارم ٹی وی کے ناظرین، ہم آپ کی بارگاہ میں عجائب خانہ عشق کا قسط دوم لے کر حاضر آئے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کریں، آپ کی بارگاہ میں عریضہ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹیفیکیشن کے ذریعے سب سے پہلے آپ تک ویڈیو پہنچے۔ ربو نے ہنس کر ڈانٹا، یہ تم 24 گھنٹے اس کوٹری میں پڑے پڑے کیا کرتے رہتے ہو جی؟ اعظم نے ندامت اور بوکھلاہٹ سے جواب دیا، کچھ بھی نہیں، لیٹے لیٹے طبیعت اکتا جاتی ہے تو اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں اور کچھ گنگنانے لگتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ خوب وہ کھلکھلائی، تمہیں اپنا گھر بھی تو یاد آتا ہوگا؟ یاد کیوں نہیں آتا، لیکن وہاں میری بوڑھی ماں کے سوا مجھے محبت کرنے والا ہے ہی کون؟ اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ پھر ربو نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، تمہیں گانا سننے کا بھی شوق ہے؟ اعظم نے جھجکتے جھجکتے جواب دیا، ہے تو مگر۔ اور ناچ دیکھنے کا؟ ربو نے اٹھلا کر پوچھا۔ اعظم نے شرما کر جواب دیا، ہاں دیکھنے کو جی تو چاہتا ہے۔ تو پھر آج رات میرے ساتھ رہنا، میں تمہاری طبیعت خوش کر دوں گی۔ تم نے پہلے کیوں نہیں کہا تھا؟ میں بھی تو کہوں کہ یہ کیسا نوجوان ہے۔ خیر، آج رات ساری کسر نکل جائے گی، خوب رنگ رہے گا، ربو نے بڑی خاص ادا سے کہا۔ اور اعظم نے اداس ہو کر جواب دیا، بس ایسی ہی بات ہے جس کی وجہ سے میں چھپائے یہاں پڑا رہتا ہوں۔ ربو کو اعظم کی شرمگین انداز پر ہنسی آ گئی۔ اس نے بے اختیار بڑھ کر اعظم کے داہنے رخسار پر ہلکی سی چپت رسی کر دی، بولی، میں خوب سمجھتی ہوں کہ تم کیوں منہ چھپائے پڑے رہتے ہو۔ اعظم نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا لیکن کچھ بولا نہیں۔ ربو نے سنجیدہ ہو کر کہا، ہاں جی، تم یہی سوچتے ہوں گے کہ کہاں ایک رنڈی اور کہاں ایک شریف زادہ، میں جو کچھ تمہارے ساتھ کر رہی ہوں حرام کی کمائی سے کر رہی ہوں۔ بات تھی، اعظم کو اپنے آپ سے شرم آنے لگی اور ربو کے لیے اس کے دل میں پہلی بار کچھ احساسات بیدار ہوئے۔ اعظم نے جھٹ بات بنائی، نہیں، یہ بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھے، تم جھوٹ بول رہے ہو، بات یہی ہے، اور یہ بات کم از کم تمہاری حد تک درست بھی ہے۔ شریف ماں باپ کے بیٹے ہو، ایک اعلیٰ خاندان کے فرد ہونے کی حیثیت سے تمہیں اسی طرح سوچنا چاہیے، لیکن سنتی ہوں گوتم بدھ نے بھی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک ویشیا کا کھانا خوشی خوشی کھایا تھا۔ اس کی میں تمہیں کتنی ہی مثالیں دے سکتی ہوں کہ بڑے بڑے بزرگ فحشاؤں پر مہربان رہا کرتے تھے۔ اعظم اب تک اسے ایک معمولی طوائف سمجھ رہا تھا، لیکن اب تو وہ ایک لائق فائق شخصیت بھی معلوم ہونے لگی تھی۔ وہ نہ جانے کیا کیا جواب دیتی رہی۔ پھر اعظم نے خجالت مٹانے کے لیے کہا، بخدا میں آپ کے متعلق کوئی بری بات نہیں سوچتا، میں تو اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہتا ہوں۔ آگرے جاؤں گا، وہاں معلوم نہیں کیسی کیسی ٹھوکریں کھانی پڑے، یہی سب سوچ سوچ کر پریشان ہوں اور میرا حوصلہ پست ہو گیا ہے۔ ربو نے ایک بار پھر ہنسی کی پھلجڑی چھوڑی، ایک جھوٹ نبھانے کے لیے 70 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ خیر، اگر تم میری مانو تو کچھ نصیحت ہے، گرہ میں باندھ لو۔ طوائف اور نصیحتیں دو متضاد چیزیں ہیں، لیکن یقین کرو تم میرے مشوروں پر چلے تو بڑی کامیاب زندگی گزارو گے، سمجھے کہ نہیں؟ اعظم نے خفیف ہو کر کہا، آپ مجھ سے جو کچھ بھی کہیں گے میں مانوں گا۔ ربو نے ساری کانچل دانتوں تلے داب لیا۔ اعظم نے ایسا محسوس کیا جیسے ربو چشم زون میں ایک نوخیز اور نو عمر حسینہ ہو گئی، اس کی یہ ادا قیامت کی تھی۔ اعظم مجروح ہو گیا۔ ربو کہنے لگی، میں جو کچھ کہوں گی اسے سن کر تم یہی کہو گے کہ ربو رنڈی ہے، آبرو باختہ ہے، اس لیے اس قسم کی باتیں کر رہی ہے۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم میری باتیں سن کر مجھے کیا کہو گے، میں تو یہی جانتی ہوں کہ میرے باتوں کی سچائی تمہیں اپنی زندگی میں قدم قدم پر نظر آتی رہے گی، میں نے بڑی دنیا دیکھی۔ پھر ربو سنجیدگی سے کہنے لگی، اعظم، زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں، اس کے لیے عقل مندی کی ضرورت ہوتی ہے، انسان خواہشوں کا غلام ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ خدا ایک ہے اور میں کہتی ہوں کہ ایک نہیں بلکہ دو ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تم یہ کہو کہ اخلاقی اور معاشرتی اقدار بڑی چیز ہے اور جسے ہمارے معاشرے نے کھوٹا کہہ دیا وہ بدترین چیز ہے تو یہ بکواس ہے، میں اسے نہیں مانتی۔ میں سمجھتی ہوں کہ محرومی بدترین گناہ ہے۔ تم جب آگرے پہنچو گے تو وہاں کی دنیا تمہارے لیے نرالی ہوگی، غور سے سنو، وہاں تم ہر طرح یہ کوشش کرنا کہ کسی طرح شہنشاہ اکبر اعظم کے وزیر اور اس کے دین الہی کے خلیفہ ابوالفضل سے تمہاری ملاقات ہو جائے۔ اگر تم وہاں تک رسائی حاصل کر لو تو تم بے جھجک ہو کر اس سے یہ کہنا کہ میں دین الہی اختیار کرنا چاہتا ہوں، مجھے شہنشاہ کے پیرووں میں شامل کر لیا جائے۔ اعظم، میں تم سے سچ کہتی ہوں، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو تم آگرے کے خوش قسمت لوگوں میں شمار کیے جانے لگو گے۔ اعظم کو ایک جھٹکا سا لگا، دین الہی اختیار کیا جائے گویا اسلام ترک کر دیا جائے۔ اسے ربو پر غصہ آ گیا، چونکہ خود رنڈی ہے اور کمائی کے سلسلے میں جائز و ناجائز اور پاک و ناپاک کا کوئی تصور اس کے ذہن میں نہیں ہے، اس لیے یہی تعلیم مجھے دے رہی ہے۔ پھر اسی لمحے اعظم کے حافظے میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث گونجنے لگی، زیادہ غربت اور زیادہ عمارت انسان کو خدا سے منکر کر دیتی ہے۔ ربو نے اس کی تشویش اور کرب محسوس کر لیا، ہنستی ہوئی بولی، میں نے جو کچھ کہا ہے اس میں کوئی جبر شامل نہیں، تم آزاد ہو، مناسب سمجھو تو اس پر عمل کرو اور اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو گول کر جاؤ۔ اعظم کو اس کی یہ فراخ دلی اور سادگی اچھی لگی، بولا، کچھ اور باتیں کیجیے، سرے دست یہ موضوع نظر انداز کر دیجیے۔ ربو نے کہا،
رات کو ذرا جلدی تیار ہو جانا, کپڑے دوسرے پہن لینا, تمہیں ٹھاٹ باٹ میں دیکھوں, بالوں میں تیل اور آنکھوں میں سرما لگا کر میرا انتظار کرنا. اگر آج تمہارے دل کی خشکی دور ہونے کا کچھ اہتمام ہو جائے تو کیسا رہے گا. اعظم نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی اور پھر وہ دنگ رہ گیا, کیونکہ ربو نے باتیں کرتے کرتے اچانک اس کے گال پر ایک چپت رسید اور اس کے بالوں کی لٹیں انگلیوں میں لے کر پیشانی سے ہٹا دی. اعظم کو حیا سی محسوس ہوئی, یہ ربو تو بہت ہی بے شرم ہے. اور پھر اس وقت تو بے شرمی کی انتہا ہو گئی جب ربو وارفتگی میں اخلاقی حدود سے ایک قدم اور آگے بڑھ گئی. اسے نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے چلتے چلاتے اعظم کو سینے سے لگا کر چٹا پٹا کئی بوسے لے لیے. ربو کے بدن میں نہ معلوم کیا تھا جو اس کا انگ انگ سرشار کر گیا. اس نے آج تک کسی عورت کو اس طرح محسوس نہیں کیا. وہ لرز گیا. ربو نے تو اس کے سارے جسم میں سنسنی پیدا کر دی. جب ربو چلی گئی تو دیر تک ایک سرور آمیز کیفیت طاری رہی. ربو کا مسکراتا ہوا چہرہ اس کے شرم و حیا سے آری والہانہ طور و طریق اسے دیر تک لطف اندوز اور ہلکان کرتے رہے. اس کے جی میں آئی کہ وہ آگرے نہ جائے بلکہ یہی ربو کی حضوری میں زندگی گزار دے. لیکن پھر یہ سوچ کر مغموم ہو گیا کہ ربو کی حضوری میں زندگی گزارنے کا مفہوم حقیقتاً کتنا شرمناک ہے. لوگ اسے کیا کہیں گے. ربو کا یار, اس کی عصمت فروشی کی دکان کا بیوپاری تاجر, جب اس کے جی میں آئی کہ اسی وقت یہ سرائے چھوڑ کر چپ چاپ آگرے روانہ ہو جائے اور چلتے وقت کسی طرح ربو کی اشرفیاں بھی واپس کر دے, مگر یہ سوچ کر وہ آگرے میں خالی ہاتھ کس طرح زندگی گزارے گا. اپنے اس جذباتی خیال پر عمل کرنے سے باز رہا. اس رات غضب کی سردی تھی. اعظم پوری طرح تیار ہو کر ربو کا انتظار کر رہا تھا. جب ربو بنی صبری قیامت بنی پہنچی تو وہ کچھ کپا رہا تھا. ربو نے اپنی شال اتار کر اس کے حوالے کر دی. اعظم کو قبول کرنے میں تامل ہوا. اس نے پوچھا, اگر آپ مجھے یہ دے دیں گے تو خود کیا اوڑیں گے, آپ کو بھی تو سردی لگے گی. ربو نے شوخی سے کہا, میں تمہارا خیال دل میں لے آؤں گی. پھر کہنے لگی, خوب, سبحان اللہ, اب تک تو میں یہ سمجھ رہی تھی کہ میں تمہاری فکر کر رہی ہوں, لیکن اب معلوم ہوا کہ تمہیں بھی میری فکر ہے. خدا خیر کرے. وہ نقرئی قہقہے بکھیرنے لگی. اعظم نے جھینپ کر جواب دیا, میں غریب الوطن, بے آسرا اور بے یار و مددگار مسافر, میں بھلا آپ کی کیا فکر کر سکتا ہوں. ربو واپس جاتے ہوئے بولی, اس قدر معصومیت کا اظہار نہ کرو, میں ابھی آتی ہوں, تم چلنے کے لیے تیار رہنا, ویسے جچ رہے ہو جی. وہ چلی گئی اور اعظم اس عجیب و غریب اور ہنگامہ خیز عورت کے بارے میں یہ سوچنے لگا کہ کیا کوئی رنڈی کسی مرد سے بے لو سے محبت کر سکتی ہے. نہیں, یہ ناممکن ہے. رنڈی اور بے لو سے محبت دو متضاد چیزیں ہیں. ربو واپس آ گئی. اس نے ایک دوسری سرخ شال اوڑھ رکھی تھی. کوٹری کے باہر گھوڑا گاڑی ان کی منتظر تھی. دونوں اس میں بیٹھ گئی اور گاڑی سرائے کے بڑے پھاٹک کی طرف روانہ ہو گئی. سرائے کے پھاٹک کے اوپر ایک بارہ دری تھی. اس بارہ دری کے آس پاس جو کمرے تھے ان میں عمارہ قیام کرتے تھے. یہاں کی شان و شوکت ہی کچھ اور تھی. بارہ دری کا حال رقص و موسیقی کے کام آتا تھا. یہاں ٹھہرنے والے عمارہ سرائے کے پیشاور عورتوں کے جانا معیوب سمجھتے تھے. ان کے خواہش اور حکم پر ناچنے گانے اور تفریح تباہ کے اسباب مہیا کرنے والی عورتیں یہی پہنچا دی جاتی تھی. ربو کی گھوڑا گاڑی بھی وہی جا رہی تھی. راستے میں ربو کہنے لگی, آج شاید تمہاری قسمت جاگ جائے. اعظم نے پوچھا, وہ کس طرح؟ ربو نے جواب دیا, ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں کچھ ایسے آدمیوں سے بھی ملاقات ہوگی جو آگرے جانے والے ہیں اور مغل دربار میں اثر و رسوخ کے حامل ہیں. اعظم اس خبر سے بہت خوش ہوا. اس نے اپنے دل میں کانٹے کی طرح چبھنے والا ایک سوال بغیر سوچے سمجھے اگل دیا, ان سے میرا تعارف کس طرح اور کس حیثیت سے کیا جائے گا؟ ربو اس کی اندرونی خلش بھانپ گئی. اس کے چہرے پر ایک رنگ ابھرا اور اس نے اپنے دل پر ضبط کی سل رکھ کر جواب دیا, تارہ طرح ہوگا. یہ تمہارے سوچنے کی بات نہیں ہے, بس یہ یقین تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے کہ تمہاری عزت و آبرو پر کوئی حرف نہیں آنے دیا جائے گا. تم ایک رنڈی کے ساتھ جا رہی ہو مگر وہ ایک عورت بھی ہے. اعظم چپ ہو گیا. ربو بھی کچھ سوچنے لگی. تھوڑی دیر میں ان کی گھوڑا گاڑی پھاٹک کے اندر پہنچ کر رک گئی. ربو نیچے اتری اور اعظم کو لے کر کھٹ کھٹ اوپر چڑھنے لگی. اوپر کی بارہ دری کا عالم ہی کچھ اور تھا. اسے خوب اچھی طرح سجایا گیا تھا. جگہ جگہ گلدستے رکھ کر چمنستان کسی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی. ان میں پام کے بڑے بڑے درخت والے گلدستے بھی موجود تھے. بارہ دری کے حال میں لمبی چوڑی دریا اور ان پر چاندنیاں بچھی ہوئی, گاؤں تکیے بھی بڑے قریری سے جگہ جگہ رکھے ہوئے تھے. بارہ دری کے کناروں پر چند میزیں پڑی تھی جن پر ساغر و مینا کی برات لگی ہوئی تھی. کچھ لوگ غم غلط کرنے میں مشغول تھے. جیسے ربو اور اعظم داخل ہوئے سب کی نظریں ان کی طرف اٹھ گئی. ربو بڑی مستانہ چال سے تماشائیوں کے دل روندتی ہوئی آگے بڑھ گئی. وہ نظروں ہی نظروں میں کسی کو تلاش کر رہی تھی, لیکن لوگ اسے دیکھنے میں محو تھے. ایک دراز ریش بزرگ ذرا آگے بڑھے اور فرمانے لگے, اے رابعہ بیگم, تم کہاں تھی؟ ہم دیر سے تمہارے منتظر ہیں. اس کے بعد انہوں نے اعظم کو شبہ اور ناگواری سے دیکھا. ربو نے فرط عقیدت سے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور بولی, حضرت بندی آپ ہی کو تلاش کر رہی تھی. جناب کب تک یہاں تشریف فرما رہے ہیں؟ پھر اعظم سے ان کا تعارف کرایا. اعظم میاں, ان سے ملو. حضرت زین شاہ ابو الفضل وزیر دولت مغلیہ ان کی بے حد عزت کرتا ہے. زین شاہ نے کنکھیوں سے اعظم کو دیکھا اور نظر انداز کر دیا. پھر ربو کو دیکھتے ہوئے فرمایا, جب ہم ادھر سے گزرتے ہیں تمہاری ذات ہمیں یہاں ٹھہرنے پر مجبور کر دیتی ہے. اب کہ ہم کم از کم ایک ہفتے تو ضرور قیام کریں گے. آگے کا حصہ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.